قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ. اس کو میں نے کہا تھا اوپر کرنا ہے. اچھا وہ بھی، وہ دوسری والی بھی. اچھا الحمدللہ، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس گئے گزرے دور میں، اس مادے اور میدے کے دور میں اپنے کلام کو، قرآن مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ایک انسان اپنے خالق کی بات کو سنے، جس نے اسے پیدا کیا، جس نے اس کو زندگی دی، جس نے اس کو دن و رات دیے، اور جو اسے موت دے گا، حشر کے دن اٹھائے گا، پھر جنت یا دوزخ کے فیصلے ہوں گے. اس خالق کا کلام پڑھنا، اور جو اس نے ہمیں بڑی محبت سے بھیجا ہے اور بڑے اہتمام سے بھیجا ہے، کہ جس کو نازل کیا تو بڑا اہتمام کیا گیا، جس کے اوپر نازل کیا گیا وہ بڑا شخص بھیجا، اور جس فرشتے نے یہ امانت پہنچائی وہ فرشتہ اس کائنات کا سب سے عزیز ترین فرشتہ، بھیجنے والا بھی بہت بڑا، جس پہ بھیجا گیا وہ بھی بہت بڑا، تو جو آیا وہ بھی بہت بڑا. تو کلام مقدس اپنی جگہ ایک بڑی عالی شان برکت رکھتا ہے، اور ان آیات کو جب بھی پڑھا جائے، جب بھی سنا جائے، جب بھی آپ ان آیات کی طرف رجوع کریں تو پہلے ضرور ان آیات کا رعب اپنے دل میں لے کے آئیں. قرآن کو سننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا رعب تمہارے اندر موجود ہو، اور اگر وہ نہیں ہے اور اس کو سنا جا رہا ہے اور قرآن کی آیات کو آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی فیلنگ نہیں ہے، تو آپ صرف ٹوٹل پورا کر رہے ہیں، بلکہ ٹوٹل بھی کیا پورا کرنا ہے، وہ بھی کوئی نہیں ہو رہا. قرآن کی آیتوں کو پڑھنے سے پہلے ان آیات کا ایک خاص زور ہے، ایک خاص وزن ہے، وہ پہلے دل پہ محسوس کیا جائے. انشاءاللہ کہو ذرا. اور پھر ان آیات کو سنا جائے. یہ بنیادی ایک تعلیم ہے، بنیادی نقطہ ہے قرآن سمجھنے والوں کے لیے. ہمیشہ اس کا خیال رکھیں. اس لیے میں بھی قرآن سمجھانے سے پہلے ایک دو باتیں ضرور کر دیتا ہوں، تاکہ پڑھنے والے، سننے والے دوبارہ سے اس عظیم کلام کا نور اپنے اندر محسوس کریں.
اور اس عظیم کلام کی برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے آج انشاءاللہ العزیز سورہ شعراء شروع کی جائے گی، اور یہ قرآن مقدس میں 26ویں سورت ہے۔ کتنویں ہے بولیے؟ اس کا نمبر 26 ہے۔ اور قرآن پاک نے جب سورہ شعراء کو شروع کیا، قرآن کے اندر جب یہ شروع ہوتی ہے تو اس کا نمبر 26واں ہے۔ یہ مکی سورت ہے، اور اس سورت میں 227 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ جیسا کہ مکی صورتوں کا مزاج ہے کہ مکی صورتوں میں اللہ نے آخرت کی گفتگو اور قبر و حشر کی گفتگو کی ہے، اور کافروں کو بار بار مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ مکی صورتوں کا مزاج ہے۔ جو مدنی صورتیں ہیں ان کا مزاج مومنین کے ساتھ خطاب ہے، اس میں مومنین کے ساتھ گفتگو ہے، مسلمانوں کے ساتھ باتیں ہیں، کیونکہ جب حضور مدینہ آئے تو اس وقت اسلام کی بنیادیں بن چکی تھیں، تو لہذا مدنی صورتوں میں مومنین کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر اللہ نے ڈرانے کا انداز بنایا، اور مکی اور مدنی صورتوں میں اللہ نے محبت کا انداز بنایا۔ مدنی صورتیں محبت کے ساتھ ذکر کا تعلق رکھتی ہیں، اور مکی صورتوں میں جہنم اور آخرت کی ڈراوے کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ تو کچھ یہی مزاج ان دونوں شہروں کا بھی ہے۔ مکہ میں آپ کو یوں ہی محسوس ہوگا، اور مدینہ میں آپ جائیں گے تو محبت محسوس ہوگی۔ تو یہی مزاج ان دونوں صورتوں کا بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 7 نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کتنے نبیوں کا؟ 7 نبی۔ بڑی ترتیب کے ساتھ 7 انبیاء جو ہیں ان کی گفتگو اس کے اندر کی گئی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو تسلیاں دی ہیں، کیونکہ مکی دور بڑا سخت دور رہا۔ 40 برس کے بعد جب قرآن اترنا شروع ہوا، حضور نے دین کی دعوت دینا شروع کی، دین کے لیے لوگوں کو بلانا شروع کیا، قرآن کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لوگوں تک پہنچائی۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی نیکی کی بات کسی جگہ کر رہے ہوں اور لوگ آپ کے دشمن نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ضرور ہوگا کہ لوگ آپ کے دشمن ہوں گے اور لوگ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ سارے آپ کی بات نہیں سن سکتے، نہ ہی سارے آپ کے مطیع ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضور کے ساتھ بھی ہوا، بہت ساری مشکلات، بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزوں میں آپ کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور دن رات حضور تبلیغ میں مصروف ہیں۔ تو ان تکالیف کو کم کرنے کے لیے جس طرح ایک ماں لوریاں سناتی ہے، اپنے بچے کو تعریف کے الفاظ بتاتی ہے، اور اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے وہ لوریاں سناتی ہے، بولو، تو بچے کو تکلیف کم ہو جاتی ہے اور بچہ سو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے اپنے نبی کو ان 7 نبیوں کی کہانیاں سنائیں کہ اگر آج آپ کو تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، اور آپ اس تکلیف میں مبتلا ہیں کہ آپ کی بات نہیں سنی جا رہی، تو یہ 7 نبیوں کی باتیں مجھ سے سن لیں، اور اپنے دل کو ذرا ٹھنڈ ڈال لیں کہ ہم کرتے ہی ایسے ہیں، یہی ہمارا انداز رہا ہے۔ تو جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا
کہ سارا قرآن ہی حضور سے محبت کا نام ہے. اور جو لوگ ابھی بھی قرآن کو کم از کم مجھ سے جو سمجھتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور اس بات کو ہی نہیں سمجھ سکے کہ قرآن سارا ہی حضور کی نعت ہے، تو ان سے میری بڑی معذرت ہے. وہ کسی اور جگہ قرآن سمجھ لیں جا کے. مجھ سے آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن سارا ہی حضور کی محبت کی باتیں ہیں. ابھی میں شروع کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 7 نبیوں کے قصے کیوں سنائے گئے. اور آخر اس سورت کو اتنی بڑی برکت اور اتنی بڑی رحمت دی گئی، فضل دیا گیا، کرم دیا گیا، اور اس سورت کے اندر یہ جو برکت اتاری گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ میرے نبی کے دل کو تسلی رہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. ذرا میرے نبی کے دل کو ذرا ٹھنڈ رہے، تسلی میں رہے. یہ اس کو میں پریشان نہیں دیکھ سکتا. اور یہ جو اتنی ٹینشن لے رہے ہیں، اتنی پریشانی لے رہے ہیں، تو ذرا سن لیں ان سے پہلے نبیوں کے ساتھ کیا ہوا. تو جو بھی دنیا میں مبلغ آیا، بڑے بڑے دنیا میں نیکی کا نظام پھیلانے والے، نیکی کا پیغام بتانے والے آئے، ان سب کے لیے قرآن کی یہ آیتیں ٹھنڈک بن کے ان کے زخموں کا مداوا ہیں، اور ان کے زخموں کے اوپر مرہم ہے کہ اگر تمہیں نیکی پھیلانے میں کوئی مشکل آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، تو یہ کوئی اچنبے یا حیرانی کی بات نہیں ہے. دنیا میں ہر ایک نیکی پھیلانے والے کا یہی حشر ہوا ہے، اور قیامت تک یہی ہوگا. لہذا تسلی رکھو اور اس نیکی کے کام کو جاری رکھو، گھبراؤ نہیں، پیچھے نہ ہٹو، اور نیکی کے اس مشن کو اس طرح سے چھوڑ نہ دینا کہ یہ تو بہت ہی مشکل راستہ ہے، تو بہت ہی مشکل راستہ ہے. تو یہ یاد رکھو کہ وہ مشکل راستہ تو ہے، لیکن ساتھ ہماری مدد بھی تمہارے ساتھ ہوگی. وہ مشکل راستے والوں کے ساتھ ہی تو مدد ہوتی. جو آسانیوں والے راستوں پہ چلتے ہیں انہیں کون مدد دیتا ہے؟ مدد اس کے لیے ہوتی ہے جو مشکل راستے پہ چلتا ہے، اور پیچھے پیچھے ہاتھ رکھا جاتا ہے، پیچھے پیچھے سپورٹ کی جاتی ہے کہ یہ مشکل راستے پہ چل رہا ہے، گر نہ جائے، اس کے پیچھے ہاتھ رکھا جاتا ہے. اور جو آسان راستوں پہ چلتا ہے لوگ کہتے ہیں چلتا رہے، آسان راستہ ہے، خود ہی چلے گا، کون آتا ہے پیچھے آپ کے؟ اللہ. مل کے کہو نا سبحان اللہ. تو اس لیے سورہ شعراء کو یہ عظیم برکت حاصل ہے کہ یہ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، اکٹھے 7 نبیوں کے ذکر کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے. اور اتنی ترتیب سے یہ ذکر ہے آخر تک. اور پھر آخر میں اللہ نے اس صورت میں اپنے کلام کی بہت تعریف کی ہے. آپ ایسی ایسی آیتیں پڑھنے والے ہیں اس صورت کے اندر جو تو قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کا شغف رکھتا ہے، قرآن کے ساتھ جسے واقعی کچھ عشق ہے، اس کا عشق ان آیتوں سے بڑھ جائے گا اور زیادہ ہو جائے گا. اور وہ ان آیتوں کو سنے گا تو اس کا جی چاہے گا بس ساری زندگی قرآن کے ساتھ ہی گزر جائے. بڑا پیارا انداز بنا کے قرآن کی تعریف قرآن میں ہی ڈالی گئی. اور اللہ نے اپنے اس کلام کو بڑی محبت سے یاد کیا. وہ آخر میں ہم کچھ آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ آخر میں آئیں گی. آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. میرے کہیے سبحان اللہ. 9 آیتیں میں نے اکٹھی پڑھی ہیں، اور یہ 9 آیتیں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ہی موضوع پہ نازل ہوئیں. ان سب آیتوں کا موضوع ایک ہے، ان سب آیتوں کی پیچھے جو مقصدیت ہے وہ ایک ہی ہے. اس لیے 9 آیتیں میں نے اکٹھی پڑھ دی ہیں
تاکہ اب آپ اسے سمجھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات کے ساتھ کیا گیا۔ طا سین میم، یہ 3 حرف ہیں اور ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ پڑھا گیا ہے، اور یہ ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے کہ یہ کیا آیتیں ہیں اور ان کا معنی اصل کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ اس میں محدثین نے، مفسرین نے کلام تو کیا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی آخری بات نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن ہماری ایک اپنی جو علمی حالت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ فلاں موضوع ہو سکتا ہے یا فلاں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی آخری بات نہیں ہے۔ اصل اس کا ترجمہ اور اس کا معنی اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے۔ تو حروف مقطعات میں کوئی بھی واضح حکم نہیں۔ ہاں، بعض راسخین علماء کے لیے یہ کہا گیا کہ جو علماء راسخین ہیں اور جن کا بہت زیادہ درک ہے قرآن کے اوپر، انہوں نے کچھ تراجم کیے ہیں اور وہ قابل ذکر بھی ہیں، قابل غور بھی ہیں، اور ان کو مانا بھی جاتا ہے، لیکن اصل معنی یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ مل کے کہو سبحان اللہ، ذرا پھر بولو، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ یہ کتاب روشن ہے، یہ اجالا ہے، یہ نور ہے۔ جہاں جہاں تمہیں لگے کہ میری زندگی میں اندھیرا آ گیا ہے، اس کتاب سے روشنی کر لو، یہ تمہیں دوبارہ روشنی میں لے آئے گی، جو خود ہی روشنی ہے، جو خود ہی نور ہے اور مبین ہے، کھلی ہوئی ہے، کوئی جس میں شک نہیں ہے، کوئی جس میں کمی نہیں ہے، کوتاہی نہیں۔ تو جو کلام اپنی تعریف خود کرے اور کھل کے کہے کہ یہ روشن کتاب ہے، کھل کے بات کی جائے کہ یہ روشن کتاب ہے، اس میں کوئی ایک حرف بھی تمہیں ایسا نہیں ملے گا جہاں کسی جگہ کوئی کمی رہ گئی ہو۔ تو جب کتاب کو روشن کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو پڑھے گا وہ بھی روشن ہو جائے گا، جو سمجھے گا بولو روشن ہو جائے گا، ذہن روشن ہوگا، ذہن کے شعور کے دریچے روشن ہوں گے، تمہاری آنکھیں روشن ہوں گی، اللہ اللہ تمہاری قبر روشن ہو جائے گی، آخرت روشن ہو جائے گی۔ یہ روشن کتاب، یہ بڑی خوبصورت روشنی ہے۔ جہاں بھی کفر کے اندھیرے ہوں گے یہ کتاب روشنی دے گی، جہاں بھی غموں کے اندھیرے ہوں گے یہ کتاب روشنی دے گی، جہاں مایوسی کے اندھیرے چھائیں گے یہ کتاب بولو روشن ہو جائے گی۔ یہ روشنی ہے اللہ۔ تو روشنی کو کون پسند نہیں کرتا بولو؟ جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ اندھیرا ہے، اگر وہاں آپ روشنی کر دیں گے تو آپ کو جگہ اچھی لگنے لگے گی۔ تو ایسے جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں جگہ اچھی لگنے لگ جائے گی، کیونکہ یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، اور کھلا اللہ کا فرمان کہ یہ کھلی روشنی کی کتاب اللہ۔ تو یہ خود روشنی ہے تو بھیجنے والا بھی روشن، جس پہ اترا وہ بھی روشن، لانے والا بھی روشن اللہ۔ تو جب یہ خوبصورت آیت اتاری کہ یہ روشنی والی کتاب ہے اور یہ کھلی کتاب ہے، کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، تو آگے جو بات کی ہے وہ اس سورت کا وہ پہلا مقصد ہے جس کے لیے یہ سورت اتاری گئی۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو اس غم میں کہ یہ کافر ایمان نہیں لا رہے۔ کیا آپ خودکشی کر لیں گے؟ کیا آپ ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو؟ کیا آپ اپنی جان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ اتنی ٹینشن لے رہے ہیں آپ، اس قدر آپ نے اپنے اوپر اس کو سوار کر لیا ہے۔ یہ میرے نبی کا وہ انداز ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، جو حضور کی طبیعت کا خاصہ تھا۔
آپ کی طبیعت میں ہی غم کی کیفیت ہے، آپ کی طبیعت میں ہی فکر کی کیفیت ہے. لہذا وہ غم اور فکر جب آپ قرآن کے نغمے الاپتے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے، تو لوگ جب آپ کی بات نہ سنتے تو آپ اس غم میں کہ یہ بندہ جہنم میں جائے گا، اب یہ مارا گیا، اس نے میرا پیغام نہیں سنا، اس نے قرآن کی طرف غور نہیں کیا، اس نے میرے پیغام کو نہیں سمجھا، یہ مارا گیا، اب یہ جہنمی ہونے والا ہے. اس غم میں حضور کو تکلیف ہوتی، اس غم میں آپ تڑپتے، اس غم میں آپ کو دکھ ہوتا، اور آپ راتوں کو پھر جاگتے، پھر کھڑے ہو کے لمبی قرات فرماتے، پھر ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو گرتے، داڑھی بھیگتی، مصلی بھیگتا. کس کے غم میں؟ اپنے غم میں؟ بولو کس کے غم میں؟ دنیا کے غم میں نہیں، لوگوں کے غم میں، بندوں کے غم میں کہ یہ بیچارے مارے گئے، یہ میرا کلمہ نہیں پڑھ رہے، یہ قرآن کی طرف رجوع نہیں کر رہے، یہ بہت زیادہ شیطانیت کی طرف روا دواں ہیں، یہ تو میرا کلام سن نہیں پا رہے. تو اس غم میں حضور لمبی پھر راتوں کو جاگتے، لمبا قرات کرتے. اب یہ جب حضور پہ حالت ہوتی تو سنیے، چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو محبوب کی کوئی حالت ایسی دیکھ تو نہیں سکتا نا، بولو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ہمارا تو کوئی جو ہے وہ بیٹا بیٹی کو بیمار ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے تو ماں باپ ہیں ہماری جان نکل جاتی ہے کہ بچی کو تیز بخار ہو گیا، بیٹے کو تیز بخار ہو گیا، گو وہ وقتی تکلیف ہے. لیکن حضور لمبے عرصے تک جب یہ عمل کر رہے ہیں تو اللہ نے یہ آیت اتاری، یا نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ کیا اپنے آپ کو آپ جان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس لیے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ اتنی آپ نے اپنے اوپر ٹینشن کیوں سوار کر لی؟ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ، اس میں ایک تو دونوں کا تعلق ظاہر ہو رہا ہے، بولو نا کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ بولیے. ایک دوسرے کا تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ پرواہ ہے نا، احساس ہے ایک دوسرے کا. اسے احساس ہے کہ یہ رب کو نہیں مان رہے، اور اسے احساس ہے کہ میرے محبوب کی حالت کیا ہو گئی. دونوں کو ایک دوسرے کا احساس ہے. وہ اس لیے آنسو بہاتا ہے کہ میرے رب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، درمیان میں رب بھی ہے، بولو نا. اور وہ اس لیے پریشان ہو رہے ہیں یا آیتیں اتار رہے ہیں کہ میرے محبوب کو تکلیف ہو رہی ہے. دونوں ایک دوسرے سے محبت اور پیار کا ایسا خوبصورت ایک داستان رقم کی جا رہی ہے. کیا جان عالم، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ کیا اپنی زندگی کو تلف کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ اور آگے سنیے، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیا، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی گردنیں جھک جائیں گی اس کے آگے. کہا یہ میری طرف سے ہے، اگر میں چاہوں تو ابھی آسمان سے ایسی چیز اتاروں کہ اسے دیکھ کے سارے ہی کلمہ پڑھ جائیں. بلکہ کہو نا سبحان اللہ، ان سب کی گردنیں جھک جائیں، ان سب کی گردنیں جھکیں اور یہ کلمہ پڑھ جائیں، ایسی آسمان سے نشانی اتار سکتا ہوں. یہ میرے اختیار میں ہے، یہ سب کچھ میرے پاس ہے. آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں؟ اب اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات، حضور کے لیے ایک فکر اللہ کی طرف سے اور حضور کے ساتھ ایک رشتہ، ایک پیار کا، محبت کا، احساس کا، وہ عیاں ہو رہا ہے، وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے. اور اللہ نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی. محبت والے جب محبت کرتے ہیں کھلے عام کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کھلی محبت ہے. اور اس کو ڈھکا چھپا نہیں رکھا، کھل کے بات کی ہے کہ مجھے پرواہ ہے آپ کی زندگی کا معاملہ ہمارے لیے بڑا نازک ہے. ایک تو یہاں دونوں کا آپس کا پیار ظاہر ہو گیا، اور دونوں کو ایک دوسرے کی پرواہ ظاہر ہو گئی. اور جو لوگ یہ مخمسے میں اور اس طرح کا انداز بنا کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اللہ اور ہے، نبی اور ہیں، اور دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ ٹھیک ہے، اللہ بڑا اعلیٰ برکتوں والا، اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ ٹھیک ہے، بڑے بھائی جیسے ہیں، استغفر اللہ، ٹھیک ہے رسول تو ہیں، لیکن فلاں بھی معاملہ، تو ان کے لیے یہ آیت ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آپ محبت کا اندازہ کیجئے. ساری کائنات کو چھوڑ کے اللہ اپنے محبوب کی طبیعت پوچھ رہا ہے.
پوچھ رہا ہے کہ نہیں پوچھ رہا؟ بولو نا. اس کی طبیعت پوچھ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت کو کیا ہو گیا ہے، آپ کی یہ طبیعت ایسی کیوں ہے، آپ اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں. اللہ. تو ساری کائنات میں جس کی طبیعت پوچھی جائے تو بتائیے وہ کتنا محبوب ہوگا، اور وہ اللہ کا کیسا قریب ہوگا، وہ اللہ کی کیسی قربت رکھتا ہوگا، وہ کیسا عزتوں والا ہوگا، کیسے اس کے امتیاز ہوں گے، کیسے اس کے درجے ہوں گے، جس کی عزت اللہ پوچھ رہا ہے، طبیعت پوچھ رہا ہے. ایک تو یہ انداز ہے. دوسرا اس آیت کا انداز جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی دنیا میں زیادہ پرواہ کریں گے لوگوں کی، اور لوگوں کے لیے زندگی کو اپنی بنا کر گزارنے کی کوشش کریں گے، اللہ انہیں اپنے محبوب کے ذریعے ایک پیغام دے رہا ہے. محبوب کو ہی کہا جا رہا ہے، لیکن پیغام اس شخص کو بھی دیا جا رہا ہے جو بہت زیادہ لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے جیتا مرتا ہے، لوگوں کے لیے مرتا رہتا ہے، جیتا رہتا ہے. فلاں کو بھی راضی کر لوں، فلاں کو بھی خوش کر لوں، فلاں بھی راضی ہو جائے، فلاں کو بھی خوش کر لوں، اور بس وہ اسی میں لگا رہتا ہے کہ دنیا راضی ہو جائے. اور اگر کوئی نہیں راضی ہو رہا تو ٹینشن لے لی، کوئی نہیں آپ کے مطابق چل رہا تو بہت پریشان ہو گئے، اور کوئی نہیں اگر آپ کی بات مان رہا تو اس پہ اب جو ہے واویلا شروع ہو گیا ہے، اور راتوں کی نیند اچاٹ کر لی ہے، اور جو ہے وہ ٹینشن لے لے کے گولیاں کھانا شروع کر دی ہیں، شوگر بڑھا لی ہے، ہیپیٹائٹس اور جگر کا مرض لگوا لیا ہے. کیوں؟ ہر وقت فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا تھا تو فلاں نے یہ کہہ دیا تھا، فلاں نے میری بات نہیں سنی، فلاں مجھے مانتا نہیں، فلاں کے پاس جاتا ہوں ملتا نہیں، فلاں میرے پاس نہیں آتا. یہ چیزیں سوچ سوچ کے مر گیا ساری زندگی. اس کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے. یہ میں کیا کہوں نا، سبحان اللہ. اس کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ کیوں آپ لوگوں کی اتنی ٹینشن لیتے ہیں، لوگوں کی بات کیا سنتے ہیں آپ، کیوں آپ اتنی ٹینشن. یہ جتنے بھی یہ لوگوں کے دل ہیں، اللہ کے نبی نے ایک حدیث ایسی بیان فرمائی ہے کہ ہم مبلغین جو ہیں، ہمارے لیے وہ حدیث ایک روشنی کا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. ذرا دوہرا لو، بولو میں نے کیا بولا، سارے بولو. لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. تو لگا ہوا ہے ٹھیک کرنے سے، اللہ پھیرے گا تو پھرے گا دل. اللہ کے ہاتھوں میں ہے اس کا دل. کیوں اتنی پریشانی ہے؟ جب اللہ چاہے گا پھیر دے گا، جب اللہ چاہے گا الٹا دے گا. ارے وہ تو ایک لمحہ بھی نہ لگے ساری کائنات کے لوگوں کو سجدوں میں لے آئے، ایک لمحہ نہ لگے ساری کائنات کو کفر میں ڈال دے. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی کیا ہے؟ تو یہ دوسرا پیغام بہت بڑا ہے میرے اور آپ کے لیے. اپنی زندگی ٹینشن لیس گزاریے لوگوں کے حوالے سے، انشاءاللہ کہو ٹینشن لیس ہو جائیں، بالکل نہ پرواہ کریں. ہاں دعا کریں. کیا دعا کریں؟ اے اللہ انہیں ہدایت دے دے. بولو بس یہ دعا کریں. ٹھیک ہے، جیسا بھی اس کا تمہارے ساتھ معاملہ ہے، مولا ہدایت دے دے، بس کافی ہے. اس سے زیادہ اگر آپ نے پرواہ کی، ہائے مارے جاؤ گے. اور جس دن آخری دن ہوگا اس دن بھی بہت سارے ناراض چھوڑ کے جاؤ گے دنیا سے. تو کیا سب کو راضی کر لیا جناب نے؟ کیا سب کو خوش کر لیا آپ نے؟ جب آخری دن آئے گا تب بھی لوگ ناراض ہوں گے، اور لوگ آ کے قبر پہ بھی کہہ جائیں گے فلاں میرے ساتھ مسئلہ تھا، دیکھو قبر میں کیا کرتا ہے. اور بھائی اب تو جانے دو، مر گیا ہے. پھر بھی معاف نہیں کریں گے تجھے، پھر بھی کوئی تیری قبر پہ بات کر جائیں گے آ کے، فلاں کام کر گیا یہ. تو ایسے ظالم ہیں، ان کے لیے زندگی کو پریشان میں اور دکھوں میں گزار گئے تم، جو قبر پہ بھی باز نہ آئے. تو بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے مبلغین کو بھی، عام لوگوں کو، دنیا میں رہنے والوں کو، کہ اتنی لوگوں کی ٹینشن نہ لیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں. انشاءاللہ کہو ذرا. یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اور خاص طور پہ حضور کے لیے تو کتنا ہی مشکل ہوگا جو خود رحمت للعالمین ہے.
جن کی طبیعت ہی اتنی رحم والی ہے، جو اتنی طبیعتاً ہی لوگوں کے ساتھ محبت اتنی کرتے ہیں، ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، آپ چھوڑ دیں ان کو. ہم چاہیں تو نشانی اتار دیں، جب چاہیں ان کو سیدھا کر دیں، جب چاہیں مخلوق کی ساری باغیں ہمارے ہاتھوں میں. یہ بہت بڑا تصور ہے، اللہ کرے یہ سمجھ آ جائے انشاءاللہ. کہو ذرا، یہ بہت بڑا تصور ہے زندگی گزارنے کا، اور اپنے آپ کو اسی طرح رکھا کریں. اور جو لوگ نہیں سمجھتے، اب دیکھیے میں رات بھی عرض کر رہا تھا درس تصوف، درس محبت میں، کہ جو لوگ یہ بات نہیں سمجھتے، اللہ والوں کو چونکہ اس بات سمجھ آ چکی ہوتی ہے اور وہ اس بات کو اچھی طرح جان چکے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اتنا ڈیپلی انوالو نہیں ہونا، اتنا ذہن کے اوپر سوار نہیں کرنا ہے. اس کے لیے وہ ٹریننگ اتنی کر چکے ہوتے ہیں، اتنی ٹریننگ کر چکے ہوتے ہیں کہ قرآن ان کے لیے پھر الفاظ اتارتا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ نہ خوف ہوتا ہے، نہ کبھی یہ غمگین ہوتے. یہ کیا ہے؟ نہ کوئی خوف ہے، نہ کبھی غمگین ہوتے ہیں. خوف اپنی جان کا ہوتا ہے اور غم دوسروں کے لیے ہوتا ہے. کہا نہ خوف آئے گا نہ غم آئے گا، دونوں سے نکل جاتے ہیں. یہاں حالت کیا ہے؟ عجیب ہے. بس زندگی اسی طرح گزار گزار کے آخر میں سمجھ آئی کہ نہیں، لوگوں کے لیے تو کچھ نہیں کرنا تھا، اپنے لیے کرنا تھا. اور لوگوں کے لیے کرتے رہے، اپنے لیے تو کچھ نہ کیا. اپنے لیے تو کوئی شے کر کے ہی نہیں گئے دنیا سے، ہاں لوگوں کے لیے سب کچھ کرتے رہے. اور وہ آخر میں پھر بھی راضی نہ ہوئے. وہ پھر بھی بچے کی شادی پہ جس کے لیے لاکھوں لگائے، وہ جاتے جاتے کھانے پہ کہہ گئے مرچ زیادہ تھی، جاتے جاتے کہہ گئے کہ جی یہ تو جو ہے وہ گھی زیادہ ڈال گئے چاولوں کے اندر. ایسی تھرڈ کلاس باتیں کریں گے کہ انسان سوچے گا یار لاکھوں لگائے بھائی، کچھ تو تعریف کر جاؤ. نہیں کریں گے. تو کیوں اتنی پھر پریشانی ہے؟ اور یہ جو جملہ ہے لوگ کیا کہیں گے، بولو کیا جملہ ہے جی؟ اس سے نکل آؤ، اس سے باہر آ جاؤ، تمہاری زندگی پھول جیسی بن جائے گی. لوگ کیا کہیں گے، فلاں میں کام کروں یا نہ کروں لوگ کیا کہیں گے، فلاں کر لوں لوگ کیا کہیں گے، فلاں جگہ رشتہ کر لوں لوگ کیا کہیں گے. لوگ پتہ کیا کہیں گے، بتاتا ہوں تمہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. وہ بھی کسی نے نہیں آتا، کٹا وہ تھوڑوں کو آتا ہے یہ پڑھنا. یہ کہیں گے بس شاید، ورنہ وہ بھی کوئی نہیں کہیں گے. مر گیا بس ٹھیک ہے، جان چھوٹی، جنازہ پڑھاتے ہیں. ان کے لیے پرواہ کی تم نے، اتنی پرواہ کر لی. بے شمار لوگ ایسے ہیں، ابھی بھی کئی ایسے مل جاتے ہیں. یار بھائی عمر ہو گئی ماشاءاللہ، اللہ کرم فرمائے، داڑھی شریف کا کوئی دیکھ لیجئے. وہ دوست کیا کہیں گے جی، اب یار بیلی کیا کہیں گے. داڑھی رکھ لی تم، داڑھی کے لیے داڑھی رکھ لی، اچھا نیک ہو گیا ہے، بہت نیک ہو گئے ہو. ٹوپی پہنتے ہو، اب ہر وقت امامہ پہنا ہوا ہے. وہ چھوڑیں جی، یہ نہیں ہوتا مجھ سے، لوگ کیا کہیں گے. بس اسی پہ مر ختم ہو. پوچھ لیں، ان کا دل چاہتا ہے نیکی کریں، مل کے کہو نا سبحان اللہ. دل چاہتا ہے اچھے بنے، دل چاہتا ہے نیکی کے کاموں میں جائیں، دوستوں کے لیے نہیں جاتا. کوئی کہتا ہے اس کی بات کا اثر لیتا ہے، اس کی بات کا اثر لے کے وہاں نہیں جاتا. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. اتنا اثر لے جاتا ہے کہ اللہ کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے، رسول کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے. اس کی بات زیادہ ویلیو رکھتی ہے جو اس کا دوست کہہ رہا ہے. لہذا لوگوں نے اتنا اثر لیا ہوا ہے. بچیوں کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، ہوتی رہے. بچیوں کی بالوں پہ چاندی اتر گئی، بال سفید ہونے لگے، ہوتے رہے. فلاں رشتہ ٹکرایا، فلاں رشتہ ٹکرایا، فلاں رشتہ ٹکرایا، وہ بھی ٹکرایا، وہ بھی ٹکرایا. پوچھا جا کے بھائی خیریت، اتنے رشتے؟ جی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. فلاں چیز ہو گئی تو لوگ کیا کہیں گے، فلاں بھی وہ دیکھا وہاں بھی مسئلہ تھا، اگر کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے. بچی بوڑھی کر کے مار دی، لیکن لوگوں کو راضی کرتے رہے اور ان کے لیے اپنی اولاد کو ضائع کر دیا. بس اسی غم میں.
تو بہت بڑا ہمیں سبق دیا جا رہا ہے. اللہ کرے آپ لے لیں انشاءاللہ. کہو نا کہ اے نبی تم ان کے لیے اتنا پریشان ہو کہ اپنی جان کو ہلاک کرنے لگے ہو. اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ ہم کریں گے نا. نشانیاں ہماری طرف سے اتر جائیں گی، جب چاہیں گے ہم ٹھیک کر دیں گے. تو یارو آج یہ بات لے کے جاؤ انشاءاللہ. کہو ذرا، میں اسی پہ بات آج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نا اتنی پرواہ نہ کیا کرو. ہمیں تو اس حد تک حکم ہے، یہ تو ہیں عام لوگ، یہ تو ہیں عام لوگ. ہمیں تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. جو گھر والے ہوتے ہیں، حالانکہ میں نے آپ کو سورہ فرقان کی آیت پڑھائی جس میں اللہ نے دعا کا حکم دیا کہ دعا مانگو کہ اللہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیوی سے تمہیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. دعا مانگو اور ساتھ یہ کہو کہ مولا ہمیں سب کو متقین کا امام بنا دے. کہا یہ دعا میں سکھاتا ہوں، مانگو اپنے گھر والوں کے لیے. لیکن اسی گھر والوں کے لیے اللہ آیتوں میں آگے یہ بھی فرماتا ہے کہ تیری اولاد اور تیری بیوی تیرے لیے فتنہ ہے. یہ فتنے ہیں دونوں. یہ تیرا مال فتنہ ہے، یہ تیری اولاد فتنہ ہے. اتنا نہ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دینا کہ فتنے کے ساتھ تم اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھو. ایسا نہ کرنا. ہمیں تو یہ بھی حکم ہے، بولو نا بھائی، سمجھ رہے ہو قرآن؟ ہمیں تو یہ بھی حکم ہے کہ اتنا نہ دل لگا بیٹھنا کہ یہ فتنے تمہاری زندگی میں تمہیں برباد نہ کر دیں. تم نے قبر میں اپنا جواب دینا ہے، بیٹے کا نہیں دینا. تم نے قبر میں اپنا جواب دینا ہے، بیوی کا نہیں دینا. تم نے قبر میں اپنا جواب دینا ہے، بھائی کا نہیں دینا. تم اپنے آپ کو دیکھو، تمہاری کتنی اچھی اللہ کے کرم سے رحمت سے زندگی گزر رہی ہے. اس کو اتنا زیادہ سوار نہ کر لینا کہ اس کی خاطر تم اپنے آپ کو ضائع کرو. یہ جتنے حرام کمانے والے ایک ہی بات کرتے ہیں، بھی بچوں کے لیے کما رہے ہیں، بچوں کو نہیں دینا، کیا کھلانا نہیں انہیں؟ کیا بچوں کے لیے حرام کماؤ گے تو یہ تمہارے لیے حشر کے دن کس طرح وہ بچہ کھڑا ہوگا؟ کہہ سکے گا کہ میرا باپ میرے لیے کماتا رہا، مولا مجھے پکڑ، باپ کو چھوڑ. لگے گا تو جانتا ہی نہیں یہ تو کون ہے، نہ ہم تجھے جانتے ہیں. اس کا صاحب علیحدہ ہے، تیرا صاحب علیحدہ ہے. اور تیری آج ماں بیٹے کی، بھائی بہن کی رشتہ داری ختم ہو چکی ہے. وہ دنیا میں تھی. یہاں تو باپ کے لیے کچھ بات کرے گا ہم مانیں گے نہیں، اس لیے کہ تیرا باپ یہاں نہیں ہے، یہ دنیا میں تھا. تو جب وہاں رشتہ ہی نہیں قائم رہنا تو اس کے لیے حرام کمایا تم نے، اس کے لیے تم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. سارا دن دکان پہ کھڑے رہے، بچوں کی روٹی کما رہا ہوں، 5 نمازیں ضائع کر دی بچوں کی روٹی کے لیے. ایسی روٹی کے لیے 5 نمازیں ضائع کر دی تم نے. اتنی پرواہ ہے تمہیں بچوں کی، اتنی پرواہ لے گئے ہو کہ میری اس 5 دفعہ جو میرا الفاظ، میرے لفظ جو قرآن سے، جو نیکی سے ایک مبرہ تھے، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اسے چھوڑ دیا. کیوں؟ بچوں کے لیے میں رزق کما. تو اللہ اس سے محفوظ کر دے. انشاءاللہ کہہ دو ذرا سارے، میری بات آپ کے دلوں تک پہنچ گئی ہے. لہٰذا اپنے آپ کو اس طرح سے باہر نکال لو. آپ دیکھیں گے آپ کی 90% بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، ویسے ہی آپ کی زندگی میں خوشیاں رہیں. کیوں اتنی ٹینشن نہیں آپ لیتے کسی چیز کی؟ بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، محنت کریں، کوشش کریں. اب آگے دیکھیے جو بات کی گئی ہے. اور قرآن چونکہ سائیکالوجی کی کتاب بھی ہے، میرے کہو نا سبحان اللہ، یہ سائیکالوجی کی کتاب ہے. یہ انسان کے اندر کی سائیکالوجی ٹھیک کر دیتی ہے، راستہ سیدھا کر دیتی ہے انسان کی سوچ کا. دیکھیے آگے کیا کہا، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. اے نبی سن لو، یہ ایسے بدبخت ہیں کہ جب بھی ان کے پاس میری طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. استغفر اللہ کہہ دو نا. اچھا یہ دیکھیے کہ بات کتنے پیرائے میں کی گئی اور کیسا زاویہ اسے دیا گیا. اللہ فرما رہا ہے آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں، یہ میری باتوں سے منہ پھیرتے ہیں. مجھے ٹینشن لینی چاہیے، بولو نا. بات تو میری ہوتی ہے جس کو یہ نہیں مانتے. آپ تو ہیں پہنچانے والے، بس بولو آپ کیا ہیں؟ پہنچانے والے ہیں. تو آپ تو میری بات کو صرف بتاتے ہیں. غصہ تو مجھے آنا چاہیے کہ میری بات کو نہیں پہنچتے. لہذا کیسا خوبصورت انداز ہے تسلی کا کہ نبی تو نہ لے، یہ تم میری بات نہیں مانتے. میری جب بھی کوئی نصیحت ان تک جاتی ہے آگے سے منہ پھیر لیتے ہیں. تو میں رب ہو کے جب میں ان کا خدا ہوں
اور میں ہی پوچھوں گا, میں ہی ان کے لیے حشر کے دن یہ ساری باتیں کھولوں گا, تو میں کروں گا نا بات. آپ درمیان سے ذرا ہٹ جائیں, مل کے کہو نا سبحان اللہ. آپ اتنی پریشانی نہ لیں, کیونکہ آپ پہنچانے والے ہیں بس. وما علینا الا البلاغ, تمہارے اوپر اتنا ہی ہے کہ تم آگے پہنچا دو. اس کے بعد آگے وہ کیا کرتے ہیں یہ تمہارا کام نہیں. تو یہ بھی ایک تسلی کا انداز دیا کہ بھائی غصہ تو مجھے آنا چاہیے. اگر میں کسی کو کام بھیج رہا ہوں, بولیے, تو جو لے کے گیا ہے میرا وہ کام کا پیغام لے کے گیا ہے, اور آگے والوں نے اس کو انکار کر دیا ہے, تو اصل میں بےزتی کس کی ہو گئی ہے؟ بولو نا بھائی, میری ہو گئی ہے نا, کیونکہ میں نے وہ پیغام بھیجا تھا اور آگے سننے والوں نے اس کو نہیں مانا. تو بےزتی تو میری ہوئی ہے نا. وہ جو درمیان میں گیا ہے لے کے, اس کا کیا قصور ہے؟ تو آقا کو حضور اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کیوں پریشان ہیں, یہ میری آیتوں سے منہ پھیرتے. ہائے, مل کے کہو نا سبحان اللہ, میری آیتوں سے. فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون, تو ان قریب انہیں اطلاع پہنچ جائے گی, ان قریب وہ وقت آنے والا ہے, انہیں اطلاع مل جائے گی جو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے میری آیتوں کا, جو میری آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے نا, آج انہیں بتا دو یہ ایک وقت آئے گا, ہم پورا خبر لیں گے, ہر چیز کی پوری اطلاع پہنچائیں گے. کہاں کہاں تم نے میری آیتوں کا مذاق اڑایا, میری آیتوں کا مذاق اڑایا گیا میرے نبی کے ذریعے, میرے نبی کے ذریعے تمہیں پیغام پہنچتے رہے, تم نے نہیں سنا. ہم ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں, ہر چیز اطلاع تمہیں پہنچائیں گے. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. سنیے سنیے کیسا انداز ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف کتنی کثرت سے ہم نے ہر طرح کے مفید پودے اگائے ہوئے ہیں؟ ذرا سبحان اللہ بولو. اس ایک دم پلٹا کھایا کلام نے. دیکھیے ذرا, ایک دم سے. قرآن کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے, یہ آپ کو ایک دم سے اٹھائے گا, عرشوں سے اوپر لے جائے گا, اور اگلی ہی آیت میں یہ ساتوں زمینوں کے نیچے کی بات کرے گا. حیران ہو جائیں گے آپ, کہیں گے ابھی تو عرشوں سے اوپر گفتگو چل رہی تھی, فرشتوں کی باتیں ہو رہی تھیں, اور یہ جنت کے جہنم کے آخری درجے کی بات کیسے آ گئی؟ دیکھیے ایک دم کلام مقدس کس طرح انسانی ذہن کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. کہا کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف کتنی کثرت سے ہم نے مفید پودے اگا دیے. کہا یہ جو آج میری آیتیں نہیں مانتے, میری آیتوں کے اوپر غور نہیں کرتے, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم عذاب اتار دیں, ارے عذاب تو بعد میں کبھی آئے گا. یہ جو درختوں کے خوبصورت انداز ہیں, پتے ہیں, جو یہ خوبصورت پھول کھل جاتے ہیں, کیا انہیں دیکھ کے میری ذات کی طرف انہیں نشانی نہیں مل رہی؟ یہ کون ہے جو ایسے پھول کھلا سکتا ہے؟ یہ کون ہے جو اتنے خوبصورت رنگا رنگ مفید پودے اگا رہا ہے, جن کو یہ کھاتے ہیں, یہ سیب کھاتے ہیں, اناس کھاتے ہیں, یہ انار کھاتے ہیں, یہ کیلا استعمال کرتے ہیں, یہ گندم استعمال کرتے ہیں, چاول, یہ کیسے ایک زمین سے نکل رہی ہیں؟ اور کیا یہ میری نشانیاں نہیں ہیں؟ اگر ہم انہیں وہ عذاب ہی دکھائیں جو نشانی سمجھ رہے ہیں یہ, کہ ہمیں وہ عذاب دکھایا جائے, تو وہ عذاب تو انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. اس کے بعد تو یہ زندہ نہیں رہ سکیں گے. اس سے پہلے پہلے میری یہ نشانیاں دیکھ لیں, ہم نے کیسے مفید پودے اگائے ہوئے ہیں زمین سے. کیسے اعلیٰ انداز میں خوبصورت پیرائے میں بات کی جا رہی ہے, اور نرمی کا انداز ہے, بڑے پیار سے سمجھایا جا رہا ہے, بڑی خوبصورت انداز سے گائیڈ کیا جا رہا ہے. اور دیکھیے ان فی ذالک لآیا, بے شک اس چیز میں ان کے لیے قدرت کی نشانی ہے. یہ جو ہم نے رنگا رنگ اقسام کے پودے اور درخت کھڑے کیے ہوئے ہیں, یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں, ہم نے انہیں پیدا کیا ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین, اور اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو حضور کو تسلی دیتے ہوئے کہاں تک اللہ بات لے گیا کہ ہم پودوں درختوں کو پیدا کر چکے, اس کو نہیں دیکھتے, یہ ہماری نشانیوں کو نہیں دیکھتے, ایمان نہیں لائیں گے. جب یہ نہیں لائیں گے ایمان, تو اے نبی تم کیوں پریشان ہو, تم کیوں اتنی پریشانی لے رہے ہو؟ ان کو دیکھ کے بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, بے شک آپ کا رب سب پہ غالب, ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. آخر میں وہ انداز ہے جس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. دیکھیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا انداز یہی ہوتا ہے, کوئی مانے نہ مانے
کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی قریب آئے یا نہ آئے، وہ خود اپنی شخصیت میں بڑے ہوتے ہیں۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ان کی شخصیت کے اندر بڑا پن ہوتا ہے، وہ بڑا پن وہ کبھی نہیں جانے دیتے۔ وہ کہتے ہیں یہ نہیں مانتے نبی، نہ تیرے درجوں میں کوئی فرق آئے گا، نہ میری رحمت میں کوئی فرق آئے گا، ہم ہمیشہ رحیم ہی رہیں گے، غالب ہی رہیں گے، ہاں ہمارا ہاتھ اوپر ہی رہے گا، ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہی رہیں گے، ہم کبھی چھوٹے نہیں ہوں گے، اگر مانیں گے یا نہ مانیں۔ تیرا نہ درجہ کم ہوگا نہ میری رحمت کم ہوگی۔ بلکہ کہو نا سبحان اللہ، یہ دونوں ہی کم نہیں ہوگے۔ یہ ہے وہ اصل رنگ کہ اگر تمہاری کوئی دو بندے بات نہیں نہ مان رہے تو تیری کوئی ناک نہیں کٹ گئی، بولو تیرا کوئی جو ہے وہ بہت بڑا کوئی نقصان نہیں ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ نہیں تیری بات سنتا تو کیا ہو گیا بھائی؟ تیری اپنی عزت وہیں رہنی چاہیے، تو اس کے درجے پہ نہ آ، تو نیچے نہ گر، تو اپنے آپ کو چھوٹا نہ بنا۔ اس نے گالی دی، میں بھی گالی دوں گا، وہ مجھے برا کہے میں بھی برا کہوں گا، وہ میرے قریب نہیں آتا میں بھی دور ہو جاؤں گا۔ یہ تو پھر سب کر سکتے ہیں بھائی، یہ تو پھر کوئی بات تو رہ نہ گئی نا، بے برے کے ساتھ تم بھی برے ہو گئے۔ تو اللہ آخر میں یہ بات فرما رہا ہے کہ نبی سارا کچھ تیرے سامنے بیان کر دیا، اب میں بھی رحیم ہوں، غالب ہوں، اور یہ تیری عزتیں بھی کبھی کم نہیں ہو سکیں گی، تو بھی بڑا رہے گا۔ تو اللہ ایسا بنائے انشاءاللہ۔ تو کہو نا بھائی یہ بہت بڑی بات کہ اپنی اس ڈگنیٹی کو، اس عظمت کو نہ چھوڑا جائے، اس ڈگنیٹی کو قائم رکھا جائے، اس مرتبے کو اسی طرح فوکس میں رکھا جائے کہ بھئی میں بڑا ہوں۔ اس طرح کا انداز نہیں بنانا کہ میں بھی گالم گلوچ شروع کر دوں، یا میں بھی آگے سے تو میں شروع کر دوں، یا میں بھی آگے سے جو ہے وہ اس نے ایک تھپڑ مارا میں بھی دو ماروں۔ یہ انداز تمہارا کیوں ہے؟ تم بڑے ہو، تم نے بڑا ہی رہنا ہے انشاءاللہ۔ کہو نا اپنے آپ کو بڑا ہی رکھو، چھوٹے نہ بنو۔ جیسے اللہ نے آخر میں فرمایا نبی ہم صرف غالب ہی نہیں ہیں، ہمیشہ ان پہ رحم بھی کرتے رہیں گے۔ یہ مجھے نہیں مانتے، یہ آپ کی بات نہیں سنتے، صبح کا سورج پھر بھی چمکے گا ان کے اوپر، پانی کے گلاس میں پانی یہ پھر پی لیں گے، یہ سامنے کھانا آئے گا کھائیں گے، ان کے لیے زمین کھلی رہے گی، ان کے لیے آسمان سے بارشیں برستی رہیں گی، اس لیے کہ ہم ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں، ہمیشہ رحم کرنے والے۔ کاش تم یہ آیت سمجھ جاؤ، تمہاری زندگی میں کیسی برکت پیدا ہو۔ لیکن اس کے لیے بڑا ہونا پڑے گا، یہ چھوٹے ذہنوں کی آیت نہیں، چھوٹی سوچوں کی آیت نہیں، یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی جنگ جاری تھی تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور کے یہاں ادھر پتھر لگا، کونے بالکل نوک یہاں لگی، اور اس قدر وہ ضرب سخت تھی کہ ایک لمحے کے لیے حضور کے ہوش، آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور آپ زمین کی طرف آئے، صحابہ نے پکڑا، حضور لیٹ گئے، آنکھیں بند ہو گئیں، خون کے فوارے چھوٹ پڑے اور آپ کے مقدس چہرے کے اوپر خون۔ صحابہ پریشان ہو گئے کیونکہ حضور کی آنکھیں کھل نہیں رہیں، یہ لگا کہ شاید آپ وصال کر گئے، لیکن تھوڑی دیر میں حضور نے آنکھیں کھول لی تو حضور کو اٹھایا گیا، پانی پلایا گیا۔ اب سارے صحابہ نے مل کے کہا حضور اب تو کرم ہو، اب تو فضل ہو، ہاتھ اٹھائیے، ان بدبختوں کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ یہ بہت بڑا معاملہ بن گیا، بہت بڑی تکلیف ہو گئی حضور، اس کے بعد بھی اب کوئی گنجائش رہ تو نہیں گئی، تو کرم کیجئے، ہاتھ اٹھائیے اور اب اللہ سے وہ مدد مانگیے کہ ان بدبختوں کو ہلاک کیا جائے۔ اتنا محبوب کو تنگ کرنے والے کہ سارا چہرہ خون و خون کر دیا۔ حضور نے فرمایا ضرور، آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے، لو اب کچھ ہونے لگا، اب کچھ آسمان سے اترنے لگا، زمین پھٹنے لگی، پہاڑ گر جائیں گے، ضرور حضور نے ہاتھ اٹھا لیے۔ جب حضور نے ہاتھ اٹھائے نا، فرمایا مولا انہیں ہدایت عطا فرما دے، مولا انہیں ہدایت دے، انہیں مولا نیک کر دے، مولا انہیں ٹھیک کر دے، مولا یہ اچھے ہو جائیں۔ صحابہ ہکے بکے رہے، وہم و گمان میں نہ تھا کہ اب بھی حضور دعا کریں گے ان کے لیے۔ یہاں تک اپنی زندگی کو پہنچاؤ انشاءاللہ، کہو ذرا یہاں تک اپنی زندگی کو لے کے جاؤ۔ یہ بنو گے تو کچھ قرآن سے حاصل کرو گے، اگر یہ نہیں بنو گے تمہارے پاس قرآن نہیں ہے،
تمہیں ایسی زندگی میں موقع ملے. دیکھو کتنا پیچھے وہ تکلیف دہ معاملہ بنا. اے نبی ہلاک ہو جاؤ گے کہیں، اتنا راتوں کو کام کرتے ہو. پھر پورا ترتیب بنا آخر میں کہا ہم پھر بھی رحم کرنے والے ہیں. آپ مجھے عذاب کا نہ کہہ دیجئے گا، مجھے یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ ان سب کو ختم کر دے. اے نبی یہ نہ منہ سے بات نکالنا، تیرا رب ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، ہم معاف کرنے والے ہیں، ہم بخشنے والے ہیں، ہم چھوڑ دینے والے ہیں. اگر تمہاری زندگی میں یہ برکت نہیں ہے تو تم کیا ہو پھر؟ کس چیز کے بدلے لیتے پھرتے ہو؟ کس چیز کے لوگوں کے ساتھ تم نے اندر کیندر رکھی ہوئی ہے؟ کیوں دشمنیاں پالی ہیں؟ وہ چھوڑ دو بھائی. جب اللہ سب کچھ نبی سے کہہ کہ یہ آخر میں کہہ رہا ہے کہ ہم معاف کرنے والے ہیں، تو بھی کہہ دے تو بھائی جو مرضی کر، ہم تو تجھے معافی دینے والے ہیں. تو اللہ یہ انداز عطا فرما دے. آمین کہہ دو. اللہ یہ انداز دے دے. بڑے بنو، چھوٹوں والی حرکتیں چھوڑ دو، بڑے بنو، اپنے آپ کو بڑا بناؤ انشاءاللہ. اب جب یہ 9 آیتیں ختم ہو گئی نا، سنو، حالانکہ بڑا اچھا بیان ہو چکا تھا اور یقیناً حضور کو یہ سن کے کافی تسلی ہو چکی ہوگی. جب آپ کو یہ آیتیں ملی ہوں گی تو اللہ نے جب آخر میں کہہ دیا کہ ہم بھی رحم کرنے والے ہیں، تو حضور کی رحمت للعالمین تو اور بڑھ گئی ہوگی یہ سن کے کہ میں بھی تو رحمت للعالمین ہوں. تو ختم ہوگی بات. لیکن اس کے بعد 7 نبیوں کے قصے بیان کیے. انشاءاللہ کہو ذرا. 7 نبیوں کے قصے ہم سنیں گے، اور وہ اتنی اعلیٰ چن کے ان نبیوں کے قصوں کو. قرآن کا ایک انداز یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات کو ایک آیت کے اندر سمیٹ سکتا ہے، اور نبیوں کی 900 سالہ زندگی کو 4 آیتوں کے اندر بیان کرنا، یہ قرآن ہی کا اعجاز ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی 900 سال کی زندگی 4 آیتوں کے اندر کیسے بیان کی جا سکتی ہے. ہاں قرآن کر سکتا ہے یہ. حضرت نوح علیہ السلام بڑی لمبی عمر پائی، قرآن 4 آیتوں میں بیان. حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، آگے ہم پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو یہ سارے نبیوں کو بڑے بڑے چھوٹے انداز میں لا کے حضور کے سامنے رکھ دیا. لیں اب آپ ان کو دیکھ لیں، یہ بھی آپ ہی کے بھائی ہیں، اور ان کی ذرا آپ تسلی سے ان کو پڑھ لیں، دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو آئیے اللہ مجھے آپ کو آج کی آیتوں کا نور عطا فرمائے اور ہمیں زندگی میں یہ رنگ اپنانے کی توفیق دے. اللہ آپ کی سب کی زندگیوں کو ایسے بنا دے کہ آپ لوگوں سے ذرا ٹینشن لیس ہو جائیں. اللہ آپ کو توفیق دے دے انشاءاللہ. کہیے وما علینا الا البلاغ. سنتے ہیں.